اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم مثلا اصحاب القریہ اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث فقالوا انا الیکم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شیء ان انتم الا تکذبون قالوا ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اور مثال بیان کر دیجئے ان سے ایک بستی والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے، اذ جاء المرسلون، اور مثال بیان کر دیجئے ان سے ایک بستی والوں کی جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے دو رسول ان کی طرف بھیجے تو ان دونوں کو جھٹلا دیا انہوں نے، تو ہم نے ایک تیسرے رسول سے ان کی مدد کی۔ تو ان تینوں نے کہا ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، تو وہ بولے تم تو ہماری طرح کے انسان ہو اور رحمان نے تمہارے اوپر کچھ بھی تو نازل نہیں کیا ہے، تم تو سراسر جھوٹے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے اوپر تو پیغام کو صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ بستی والوں نے کہا ہم تو تمہاری وجہ سے بدفعلی اور بدقسمتی لیتے ہیں، اگر تم اپنی دعوت سے باز نہ آئے تو ہم تم کو پتھروں سے ماریں گے یا پھر تم ہماری طرف سے سخت سزا پاؤ گے۔ رسول کہنے لگے تمہاری بدفعل اور تمہاری بدقسمتی تو تمہارے اپنے ساتھ ہے، تو کیا تم کو نصیحت کر دی گئی ہے؟ بلکہ تم حد سے گزر چکے ہو۔ اور ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے کنارے سے اور بولا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو، یہ اس نیک کام کے کرنے کا کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے تم سے اور یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ آخر میں کیوں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کیا میں اپنے اس پروردگار کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا معبود بنا لوں؟ حالانکہ اگر رحمان نے مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا تو کوئی سفارشی میرے کام نہ آئے گا اور نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں، تب تو میں واضح طور پر گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ سنو، میں تو تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں، تم میری بات کو توجہ سے سنو۔ پھر اللہ کی طرف سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، تو وہ بولے کاش میری قوم سچائی کو جانتی ہوتی کہ میرے پروردگار نے کس وجہ سے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت والے لوگوں میں شامل فرما لیا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہمیں ضرورت پڑی ہے کہ ہم کوئی لشکر اتارنے والے ہوتے، وہ تو بس ایک دھماکہ تھا یا وہ تو بس ایک چیخ تھی
اور وہ ساری کی ساری قوم اچانک بجھ گئی۔ ہائے افسوس بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ ہائے افسوس بندوں پر، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول آیا، کوئی قاصد آیا تو انہوں نے اس کا مذاق ہی اڑایا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں؟ بے شک جن کو ہم نے ہلاک کیا وہ ان کے پاس واپس نہیں آئے ہیں، اور ان سب کے سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان سب کے سب کو ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم نے یہ کل 20 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان آیات میں کئی مضامین ہیں جو ہمیں تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بستی جس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کون سی بستی تھی؟ یہ کس بستی کا قصہ ہے اور یہ رسول کون تھے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ گمراہ لوگوں نے ہمیشہ رسولوں کو بشر ماننے سے انکار کیا ہے، اور رسولوں کا اس لیے انکار کیا ہے کہ وہ بشر ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی ہم تفصیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے، اور یہ بڑا اہم مضمون ہے جس کو آپ کو سمجھنا ہوگا۔ تیسرا مسئلہ فعل لینے اور فعل نکالنے کا ہے کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جو ان آیات کے تحت میں ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ اور چوتھا مسئلہ اس مرد مومن کا ہے جس نے بستی کے باہر سے آ کر رسولوں پر ایمان قبول کیا تھا۔ وہ مرد مومن کون تھے اور انہوں نے ایمان لانے کی جو دلیل پیش کی وہ دلیل کیا ہے؟ میرے محترم حضرات، ہم انشاءاللہ 4 مسلسل درسوں میں ان چاروں مسائل پر تفصیل سے آپ کے سامنے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ان مسائل کی حقیقت کیا ہے۔ آپ آئندہ درسوں میں انشاءاللہ ان چاروں مسائل کو مسلسل سنیں گے۔ آج ہم صرف ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان آیات سے متعلق ان 4 درسوں کو جو جلد آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور سمجھیں کہ فعل کیا چیز ہوتی ہے، رسول کو بشر کہنا کیسا ہے، اور وہ مرد مومن کون تھے اور وہ بستی کون سی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔